حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बाबू सुननिल वज़ूई वज़ू की सुन्नतों का बयान। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही, जब तुम में का कोई शख्स अपने नींद से बेदार हो जाए, जब तुम में का कोई शख्स अपने नींद से बेदार हो तो फला यग़मिस यदहु फिल इनाई, तो वो अपना हाथ किसी बर्तन में न डाले, हत्ता यग़सिलहा सलासन, यहाँ तक के वो अपने हाथ को 3 मरतबा धो न ले। क्या हुआ? यानी कोई बंदा जब सो करके उठे तो डायरेक्ट अपने बर्तन में हाथ ना डाले जब तक कि अपने हाथ को 3 मरतबा धो ना ले। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले हमें एक बीमारी के ताल्लुक से रहनुमाई फरमाई कि एक इंसान जब रात में सोता है तो वो कैसे सोता है, उसका हाथ कहाँ कहाँ जाता है, उसे अता पता नहीं होता। हो सकता है कि उसका हाथ उस गंदगी के जगह पे चला जाता हो, मैल कुचैल भी होते हैं बदन में, इंसान खुजला लेता है, फिर वैसे ही बर्तन में हाथ डालना ये बीमारी का सबब है। आज हमें पता चला कि बहुत इन्फेक्शन है, माहौल खराब है, प्रदूषण बहुत है, तो ये बीमारी होती है। आज से 1450 साल पहले हमारे नबी ने बताया कि बगैर हाथ धोए हुए आप बर्तन में हाथ ना डालें। जब भी नींद से बेदार हो, चाहे वो दिन का नींद हो या रात का नींद हो, जब भी बेदार हो जाए हाथ को बर्तन में ना डालें। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम रात में किसी वक्त भी नींद से बेदार हो, फ्रिज खोले, कुछ भी निकाले, ऐसे ही खा लिए, ब्रश करे या ना करे, मुंह धोए या ना धोए, हाथ धोए या ना धोए, जबकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी का सबब बन सकता है। इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फ़तवद्दा फ़लयस्तंसिर सलासन फ़इन्न अश-शैतान यबीतु अला ख़ैशूमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में का कोई शख्स अपने नींद से बेदार हो, फ़तवद्दा, और वो वजू करना चाहे, तो फलयस्तंसिर सलासन, तो वो 3 मरतबा अपने नाक को झाड़ेगा। देखो, ऐसे वजू में क्या है कि अगर 1 मरतबा भी झाड़ ले तो काफी है, 2 मरतबा कर ले तो काफी है। लेकिन कोई नींद से बेदार हो रहा है और वजू बना रहा है, जैसे रात में इंसान नींद से बेदार होता है और वजू बनाता है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने इस बात की तालीम दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वजू कर रहा है तो अपने नाक को 3 मरतबा झाड़ेगा। फ़इन्न अश-शैतान यबीतु अला ख़ैशूमिही, क्योंकि शैतान उसके नाक की जड़ पे रात गुजारता है। अब देखो, शैतान की कैफियत क्या है, वो किस तरीके से रात गुजारता है। ये नाक की जड़ है, इस नाक के जड़ पे शैतान रात गुजारता है। उसकी कैफियत हमें नहीं बताया गया कि कैसे गुजारता है, लेकिन इतना हमें सिर्फ बताया गया कि नाक के जड़ के ऊपर शैतान जो है वो रात गुजारता है। इसलिए जब भी सुबह में वजू करो तो अपने नाक को 3 मरतबा झाड़ो, उससे क्या होगा कि शैतान भाग जाता है। और वही लोग जो अपने नाक को वजू के दरमियान में 3 मरतबा झाड़ते हैं, उसकी नींद जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है,
فریش ہو جاتی، ان کو نمازوں میں نیند نہیں آتی اور نہ نماز کے بعد ان کو نیند آتی ہے۔ اور جو آدھی وضو کر کے آتے ہیں، ابھی تو سردی کا موسم ہے، بچ بچ کر کے وضو جیسے تیسے بنا کر کے آ گئے، یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ شیطان ہمارے دلوں کے اوپر اور ہمارے بدن پہ سوار ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کیا کہ ہم آدھی نماز نیند میں ہوتے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے، کہاں پڑھ رہے، کہاں تک گئے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ تو فجر کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں، دن میں کبھی اگر 5 رکعت نماز ہو جائے تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مولوی صاحب 5 رکعت نماز پڑھا دی، پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہاں لگا ہے، ایسا ہوا، لگا ہے، ان کو لگتا ہے، صرف لگا ہے۔ ایک آدمی اگر غلطی کر جائے تو پورے انسان سے غلطی ہو جاتی، پورے صف سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا سوار ہونا ہے جو انسان کے ناک کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ لہٰذا وضو جب بھی کرے تو اس بات کا خیال کرے، اور سردی کا موسم ہے تو ناک جو ہے وہ ہمیشہ جام ہی رہتا ہے، تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے۔ وقیل لعبد اللہ بن زید بن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، عبداللہ بن زید بن عاصم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو بناتے تھے؟ تو فدعا بوضوء، تو عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگایا، فافرغ علی یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر، فافرغ علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر پانی کو ڈالا، فغسل یدیہ مرتین مرتین، دو مرتبہ ہاتھ کو دھوا۔ دیکھو ہم نے بتایا کہ وضو کا ایک طریقہ کیا، اگر ایک مرتبہ میں ہاتھ دھل جائے تو کافی ہے، 2 مرتبہ دھل جائے تو کافی ہے، 3 مرتبہ میں دھونا چاہیے، 1 مرتبہ بھی کام چل جائے اگر ہو گیا، 2 مرتبہ میں بھی کام چل جائے گا، 3 مرتبہ میں بھی، لیکن 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اہتمام ہونا چاہیے، یہ وضو کی سنت ہے۔ تو انہوں نے 2 مرتبہ دھوا۔ جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کے وضو کا طریقہ بتاؤ، تو انہوں نے وضو کر کے کیا بتا رہے، پہلے اپنے ہاتھ کو دھویا، فغسل یدیہ مرتین مرتین، 2 مرتبہ، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم نے جو چلو میں پانی لیا ہے، اس ہاتھ میں جو پانی لیا ہے تو آدھا پانی منہ میں جانا چاہیے، آدھا ناک میں جانا چاہیے۔ الگ الگ بھی کرے تو صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو صحیحین کی حدیث ہے، جسے بخاری اور مسلم کی حدیثیں کہی جاتی ہے، ان میں ایک ساتھ کا ہی ذکر ہے، جو زیادہ مضبوط بات معلوم ہوتی ہے۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل یدیہ مرتین الى المرفقین، اور اپنے دونوں ہاتھ کو مرفقین، کہونی سمیت، اس کو کہونی بولتے ہیں، اس کو پورا دھونا، یہ نہیں کہ یہاں تک دھو کر کے، بعض لوگ یہیں دھوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، یہ پورا کہونی سمیت دھونا ہے۔ ثم مسح رأسه بیدی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سر کا مسح کیسے کیا جائے۔ بہت سارے لوگ سر کا مسح کرتے، ایسے کر لیے، ایسے کر لیے، ہو گیا، ایسے ہی سر کا مسح ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ سر کا مسح نے ہم نے کئی مرتبہ بتایا۔ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَا بِمُقَدَّمَ رَأْسِهِ، دیکھو انہوں نے سر کا مسح کیسے بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھ کو سر کے شروع حصے سے لے گئے، دیکھو یہ بال شروع ہو رہی ہے نا، سر کے دونوں حصے سے لے گئے، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، اپنے نرم گدی تک، یہاں پہ گدی ہے، یہاں تک اپنے ہاتھ کو لائیں، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ، پھر یہاں سے جہاں سے شروع کیے تھے وہاں تک لوٹا دیا۔ یہاں سے ہم نے شروع کیا، پانی لیا، پانی کو جھارا، اور یہاں سے لے جا کر کے اپنے نرم گدی تک لے جانا ہے، پھر یہاں سے یہیں پر لا کر کے ہٹا دینا ہے، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر لا کر کے ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنے کان میں مسح کرنا ہے، پانی الگ سے لینے کی ضرورت نہیں، اسی سے آپ کو اپنے کان میں جو یہ راستہ بنا ہوا جس کو ہم لوگ چکری بولتے ہیں، یہ راستہ، اس راستے میں شہادت کی انگلی سے بولتے ہیں، شہادت کی انگلی سے اسے گھمانا ہے، اور کان کے باہر یہ انگوٹھا جسے ابہام کہا جاتا ہے حدیث میں، اس کو باہر ایسے گھمانا، دیکھو اس کی بھی گندگی ختم ہو گئی۔
ہم نہاتے ہوئے ہم نے دھیان نہیں دیا، صرف پانی پٹا کر کے نہا لیا. لیکن دیکھو وضو بتاتے وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو ایسے کرنا تاکہ باہر کی جو بھی گرد و غبار ہم باہر سے آتے ہیں یہ ختم ہو جائے. ثم غسل رجلئی، پھر انہوں نے دونوں پیر کو دھویا. تو یہ وضو کی سنت ہے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس طریقے سے وضو کر کے بتایا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ایسے ہی وضو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.